جناب حسین نے سوچا یہ نازک بدن ہے، ارے یہ ظالم تو بالکل دشمنان دین بن چکے ہیں، انہوں نے بڑا خراب پامالی کر دی ہے، اس بچے کو پامالی سے کیسے بچاؤں؟ اب یہ لاشا بیویوں کی طرف نہیں گیا بلکہ خیمے سے پیچھے رہ گئے۔ تاریخ کہتی ہے رکھا علی اصغر کو اور تنہا مٹی کھودنے لگ گئے، بڑی دیر تک مٹی کھودتے تھے، روئے جاتے تھے، اصغر میں تجھے دفن کرنے جا رہا ہوں، اصغر تو وہ شہید ہے جسے میں حسین خود دفن کروں گا، اصغر میں تجھے سپرد خاک کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن کیا کروں؟ جتنا نیچے جا رہا ہوں کہ شاید ٹھنڈی مٹی نیچے سے نکل آئے، تیرا کمزور بدن اتنی گرم ریت کو کیسے برداشت کرے گا؟ مجھے ٹھنڈی مٹی نہیں مل رہی، بڑی دیر تک حسین مٹی نکالتے رہے، آخر اصغر کے نئی بدن کو اس قبر میں اتارا، اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کی۔ میں نہیں کہہ سکتا حسین نے جو مٹی اس کے ہاتھوں کو جلا رہی تھی اصغر کے چہرے میں کیسے ڈالی ہوگی، اصغر کی کچھ کاٹوں بڑی زبان کس طریقے سے اس گرمی کو برداشت کر چکی ہوگی۔ اشکر اللہ بہت عظیم امتحان دیا حسین نے۔ حسین کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑا اور ایک مرتبہ خیمے کی طرف روانہ ہوئے اور کہا کیا کروں میرا بھائی، اصغر کا خون تو جگہ پانے کے قابل نہ تھا، میں نے تیرا کام پہلے سے کر دیا، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ کہیں نہیں، اور ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے مولا ایک مرتبہ خیمے کی طرف روانہ ہوئے اور جناب شریف الحسین کو کہا جا مادر اصغر کو بلا، جا میرا وعدہ یاد دلا اور کہہ دے کہ اب تیرے پاس اصغر نہیں ہے لیکن اصغر کا وہ گہوارہ تو تیرے پاس ہے نا، لا اس گہوارہ